ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ ہمارے شہر میں اب اچھے خطبہ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، مبلغین کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ایک بڑی ٹیم علماء اور خطبہ کی آپ کے سامنے ہوگی، بہت اچھی طرف پیش رفت ہے۔ دیکھو لوگ شاعری کرتے ہیں نا، ایک شعر وہ پڑھتے ہیں، جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں لرزتا ہوں۔ میرے اپنے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا بھی ہوں کہ تھوڑا اس میں ترمیم کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ جو لوگ سیریل دیکھ کر کہے لگاتے ہوں وہ کب روتے ہیں رسول کے لیے، ہے نا؟ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ جن کی زندگی پکچر کی سیریل دیکھتے ہوئے اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آتے ہوں، وہ کبھی رسول کے لیے روتے ہیں؟ لیکن پھر کہتے ہیں کہ دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ نہ پڑھا کرو، یہ پڑھ لیا کرو دن رات روتی رہے، تاکہ دعا ہو جائے، روتی رہے۔ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رونا نصیب فرمائے اس بارگاہ کے لیے، ورنہ ہم روتے کب ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سے شاعری نہیں کرتے، صرف لکھتے نہیں تھے۔ جو قلم بعد میں لکھتا تھا، پہلے دل کہتا تھا۔ ایک شاعر صاحب نے نعت لکھ کر کے لائی، اب تو جس کو دیکھو وہ نعت لکھتا ہے۔ نہیں، یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک قلم نہیں اٹھا سکتا۔ یوں لکھا یوں کاٹا، یوں لکھا یوں کاٹا، یہ نعت کی صنف اتنی آسان نہیں ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نعت لکھنا قرآن سے سیکھا ہے۔ ہاں، یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے۔ آگے بڑھو گے تو شان الوہیت کا معاملہ ہے، نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی، بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے، استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں، یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا۔ میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا، حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا، ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے۔ حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے۔ ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حسین سے گئے تسخیر ہے، جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جان حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے۔ حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے۔ لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں، اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں، بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، کیا فضیلت ہے اس میں؟ سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں، اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو۔ سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے، وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے۔ وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے آتے، سنت رسول ہے۔ سیرت رسول کیا ہے؟
جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے. وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے. معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی، حضور اس کے گھر کے قریب گئے، ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. وہاں رکے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے. بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے. یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے، بانج بکری ہے. یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی، جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی. اور بانج بھی ہے کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے. جیسے ہی ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے. میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے. جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے، انہیں مانگنا پسند نہ تھا. ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے. بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا، اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا. اس سے یہ تو پہلے بانج ہے، نکل ہی نہیں سکتا. ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی. پھر یہ بیمار بھی ہے، بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے. کہا دینا تیرا کام ہے، آگے کا کام اس آقا کا ہے. اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا، طاقتور ہو گئی، تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے، اس کے تھن بھر گئے پانی سے، اس کے تھن دھو. رسول نے دودھ دھوا، دھونے کے بعد کٹورا بھرا، کہا اور برتن لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا. اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کے دے دو. کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار، ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ لیکن اللہ اکبر. اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں. خود پیا ابو بکر کو دیا، اس کا گھر دودھ سے بھر دیا. جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے، تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا، نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں، آقا نے بتایا بھی نہیں. اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا. وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا. حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا، وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی وہ برکت والا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو فیملی اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا.